چنانچہ دین اسلام نے ایسے تمام کاموں سے منع کیا جس میں کہ کوئی مرد کسی عورت کی عزت پہ حملہ کر سکے. پردے کا حکم دیا، دور رہنے کا حکم دیا، بات کرتے ہوئے سخت لہجے میں بات کرنے کا حکم دیا. تو تمام وہ احکام دے دیے جس سے کہ کوئی دل میں روگ رکھنے والا مرد اپنے برے ارادوں کو پورا نہ کر سکے. اب نوجوان مسلمان بچیوں کو بھی چاہیے کہ شریعت کی ان باتوں پر عمل کریں. کفر نے مسلمان بچیوں کے اندر بے حیائی پیدا کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی، چنانچہ اس نے ٹیکنالوجی کو یوز کیا. ایک وقت تھا جب صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ جی ریڈیو کے اوپر جو گانے ہوتے ہیں یہ بے حیائی پھیلاتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹیپ آ گئی. ٹیپ کا یہ مصیبت کہ جو گانا کسی کو پسند وہ 100 دفعہ سنے، 200 دفعہ سنے. لوگوں نے کہا جی بہت بری چیز آ گئی، ٹیپ آ گئی. پھر ٹیپ کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا کہ غیر محرم عورت کی تصویر سکرین پر نظر آنے لگی. تو لوگوں نے کہا جی یہ بہت بری چیز ہے ٹی وی. پھر ٹی وی کے ساتھ ایسی چیز آ گئی کہ جس میں وی سی آر میں فلموں کی کیسٹیں گھروں میں ہو گئیں کہ جب چاہے جو چاہے تم فلم دیکھو. لوگوں نے کہا جی کہ وی سی آر تو بہت بری چیز ہے. تو کفر نے اس کے بعد پھر کمپیوٹر کے اوپر انٹرنیٹ کا تصور دے دیا. اب انٹرنیٹ جب آیا تو پھر کہا گیا جی اب تو بے حیائی کی حد ہو گئی. نوجوان بچی گھر میں بیٹھ کے غیر مردوں کے ساتھ میسیجز کرتی ہے، ای میلز آتی ہیں. تو کفر نے انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو کا سلسلہ بھی شروع کر دیا کہ تاکہ عورت کی تصویر مرد دیکھے اور مرد کی تصویر عورت دیکھے. تو لوگوں نے کہا جی اب تو بے حیائی کی انتہا ہو گئی. پھر جب کام آگے بڑھا تو اللہ تعالی کی شان کہ تاریخ انسانیت میں اتنی نقصان دہ چیز شیطان کے ہاتھ میں کبھی نہیں آئی جتنی اب اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کا نام ہے سیل فون. اسی لیے یہ آج سیل فون کو ہیل فون کہتا ہے کہ یہ اکثر نوجوانوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا. ایسی مصیبت ہے، ہوتا بھی چھوٹا سا ہے، چھپانا بھی آسان. اور اب تو اگر بچی کو ماں باپ سیل فون نہیں لے کے دیتے تو جنہوں نے ان سے تعلق قائم کرنا ہوتا ہے وہ سیل فون بھی دیتے ہیں، سم بھی دے دیتے ہیں، اور اس میں چارجنگ کے پیسے بھی وہ خود بھرتے ہیں. اب دیکھیں کفر نے بے حیائی کے لیے آسانیاں کتنی کر دیں. لڑکی کو خود کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے پاس اس کو چھپا کے رکھنا ہے. اس کے اندر جو بیلنس ہے وہ بھی کوئی اور بھر رہا ہے اور یہ گھنٹوں باتیں کر رہی ہے. تو یہ سیل فون اس قدر خطرناک چیز ہے کہ بہت سارے نوجوان بچے بچیوں کے جہنم میں جانے کا سبب ہے. اور حالت یہ لوگ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے جیب میں سیل فون کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہے. ہم لوگ طواف کر رہے تھے، ایک نوجوان سیل فون پر کمنٹری کر رہا تھا. اب میں حجر اسود کے قریب سے گزر رہا ہوں، اب میں خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ہوں، اتنے بندے ہیں، اتنے مرد ہیں، اتنی عورتیں ہیں، گرمی زیادہ ہے. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ طواف عبادت ہے. اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے یہ شخص اس وقت بھی سیل فون پہ کسی غیر سے بات کر رہا ہے. تو اس سیل فون نے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی انتہا کر دی. اتنا مجھے اس کے ساتھ دل میں غصہ ہے کہ اگر میں کہوں نا کہ مجھے سیل فون کے ساتھ بغض ہے تو شاید یہ بھی کوئی نرم لفظ ہے. حدیث پڑھا کرتے تھے، من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی. اب اللہ کے لیے محبت تو سمجھ میں آتی تھی کہ نیکوں سے، اللہ والوں سے، مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرنی، لیکن بغض کرنا یہ اتنا کھلتا نہیں تھا ذہن کہ کس سے کریں. کافروں سے کریں، ان کو دعوت کیسے دیں پھر دین کی. اب سمجھ میں بات آئی
کہ یہ سیل فون ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے لیے اس کے ساتھ دشمنی ہے اور بغض ہے. جی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان علماء کو چاہیے کہ نوجوان بچیوں کے پاس فون ہاتھ میں رکھنا اس کو منع ہی کر دیا جائے. دیکھیں شراب کو شریعت نے حرام کہا اور لاجک کیا دی، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے فائدے تھوڑے اس کا نقصان زیادہ. علماء نے ٹی وی کو حرام کہا، لاجک کیا دی، اس کے فائدے تھوڑے اس کے نقصان زیادہ. تو سمجھ میں بات تو یہی آتی ہے کہ سیل فون پر بھی یہی علت حکم کی لاگو ہوتی ہے، اس کے فائدے تھوڑے اس کا نقصان زیادہ. وہ نوجوان بچی جو پاک دامنی کی زندگی گزارتی تھی، اب رات کی تنہائی میں ایک غیر نوجوان لڑکا اس کے ساتھ سیکشل باتیں کر رہا ہے، تو وہ تو اس کے جسم کی آگ کو بھڑکا دے گا نا. نوجوان بچی کے جسم میں آگ لگ جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گناہ کرنے کو جی چاہے گا. اور ماں باپ کو عورتیں بچیاں پتہ بھی نہیں چلنے دیتی. چنانچہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں آئیں کہ 3 سال سے لڑکی نے اپنے پاس سیل فون رکھا ہوا تھا، لڑکے سے دوستی تھی اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا. لڑکیاں اپنی پڑھائی کے بہانے اپنے کمرے الگ لے لیتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے آج کے دور میں ماں باپ کے لیے کہ نوجوان کنواری بچی اور بچوں کو الگ الگ کمرے میں ٹھہرا دیا جائے. وہ کنڈی لگا لیتی ہے اور پھر یا تو انٹرنیٹ پہ بیٹھتی ہے یا پھر سیل فون کے ساتھ 5 گھنٹے غیر مرد سے باتیں کرتی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اتنی لمبی باتیں نہیں کرتی جتنی باتیں کنواری لڑکی ایک کنوارے مرد کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چند دنوں میں اس کے دل کی حالت برباد ہو جاتی ہے. وہ لڑکی ہو کر چاہتی ہے کہ اسے گناہ کا موقع ملے، تو مرد اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پہلے دوستیاں لگاتے ہیں، اور جب وہ لڑکی کہتی ہے جی شادی کریں، کہتے ہیں میری امی نہیں مانتی، میرے ابو نہیں مانتے، دعا کرو، میں بھی نفلیں پڑھ رہا ہوں، میں بھی دعا کروا رہا ہوں. یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، اصل میں اس کا نفس نہیں چاہتا. اصول کی بات یاد رکھیں کہ مرد کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ جس لڑکی نے کنوارے پن میں میرے ساتھ دوستی کر لی، جب یہ میری بیوی بنے گی تو یہ غیر مردوں کے ساتھ بھی تو دوستی کر سکے گی، عادت تو ہے نا اسے، تو وہ بیوی کے طور پر اسے قبول نہیں کرنا چاہتا. اور اگر کہیں شادی کر بھی لے مجبور ہو کر، ساری عمر اس لڑکی پہ شک کرتا ہے. اس بیوی کا کیا حال ہوگا کہ ساری عمر خاوند جس کے بارے میں شک میں ہی رہے کہ یہ میری غیر موجودگی میں کسی دوسرے مرد سے بات تو نہیں کرتی. کیا عزت ہوگی اس بچی کی؟ اس لیے ٹیلی فون پہ غیر محرم مردوں سے باتیں کرنا ہر حال میں اس میں لڑکی کے لیے نقصان ہے. اس سے بچنا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ نوجوان بچیوں کے یا بچوں کے جو کمرے ہوں اس میں کنڈی ہی نہ لگائیں، اور ان کو کہیں کہ ہم جب مناسب سمجھیں گے ہم بغیر اطلاع کے آپ کے کمرے میں آ سکیں گے. بچی کے کمرے میں ماں کو ہر وقت جانے کی اجازت ہونی چاہیے، لڑکے کے کمرے میں باپ کو ہر وقت جانے کی اجازت ہونی چاہیے. پھر دیکھیں یہ کیسے سیدھے ہو کے رہتے ہیں. ان کو ماں باپ کو واچ کرنا چاہیے اور سیل فون ان کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے. شیطان ذہن میں ڈالتا ہے اور جی بچی اسکول جاتی ہے تو آنا جانا لانا ہوتا ہے تو وہ بتا سکے کہ میں کہاں پہ ہوں. وہ ماں باپ کو تو کم بتائے گی، وہ کسی دوسرے کو زیادہ بتائے گی کہ میں کہاں پہ ہوں، آؤ اور مجھے جہاں چاہے وہاں لے جاؤ. اتنی برائی بڑھ گئی ہے اس سیل فون کی وجہ سے کہ الامان اور والحفیظ، جیسے گھر میں چھری پڑی ہوتی ہے تو اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بندے کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ یہ نقصان دینے والی چیز ہے،
احتیاط سے پکڑو کہیں جسم کو نقصان نہ پہنچے. سیل فون اس سے بھی زیادہ برا. اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرا کریں کہ یہ مجھے جہنم میں گرانے کے لیے ایک شیطان کا اسلحہ ہے، شیطان کا آلہ ہے، اور اس کو میں نے ہاتھ میں پکڑا تو میری جہنم کی ٹکٹ کٹ گئی. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جتنا بچ سکیں، خاص طور پر کنواری بچیاں. گھر میں بھی اگر باہر سے کال آئے تو کئی گھروں میں کنواری بچی کو کہتے ہیں فون اٹینڈ کرو. غلط بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑی عمر کی عورتیں جواب دیں اگر ضرورت پڑے. مرد موجود ہے تو مرد جواب دے. کنواری بچی کو تو فون اٹھانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انوانٹڈ قسم کی کالز آتی ہیں، اور نوجوان جب دیکھتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ کوئی جوان لڑکی بول رہی ہے تو اس سے دوستی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. شریعت نے اسی لیے پہلے تو حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اور پھر کہا کہ اگر گناہ کرو گے تو سزا بھی بہت بڑی. اللہ اکبر. چنانچہ زنا کی سزا دنیا میں بھی اور زنا کی سزا آخرت میں بھی. دنیا میں کیسے؟ کہ دنیا میں جو عورت زنا کرے گی اس کا قصاص ہے. قصاص کا کیا مطلب؟ کہ اس کی اولاد میں سے اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی ضرور زنا کی مرتکب ہوگی. جو مرد زنا کرے گا اس کی اولاد میں سے کوئی نہ کوئی زنا کا مرتکب ہوگا. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص زنا کرے گا اس کے گھر کے کسی نہ کسی فرد سے زنا کیا جائے گا، اگرچہ گھر کی دیواروں کے ساتھ کیوں نہ ہو. تو آج اگر کوئی مرد زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اب اس کے بدلے یا میری بیوی زنا کرے گی، یا بہن کرے گی، یا بیٹی کرے گی. میرے اپنے گھر میں یہی عمل ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے، اور اس پر ہم نے اپنی کتاب میں کتنے واقعات لکھے ہیں. تو یہ تو ہوئی دنیا کی ذلت. کیا کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اس کی مرتکب ہو؟ سوچیں نا، جس چھوٹی بچی کو آپ اتنی محبت سے پال رہی ہیں، آپ نیک دیکھنا چاہتی ہیں، دیندار دیکھنا چاہتی ہیں، اب یہ بچی اگر کل کو اپنی عزت کے سودے کرے گی تو آپ کو کتنا دکھ ملے گا. اس کو آپ بچا سکتی ہیں اگر آپ خود پاک دامنی کی زندگی گزاریں. تو دنیا کی سزا تو یہ ہوئی، اور دوسری سزا یہ کہ گو زنا مرد کرتا ہے عورت کے ساتھ، مگر ہمیشہ بے عزتی عورت کی ہوتی ہے. مرد کا حصہ برابر کا ہوتا ہے، لیکن لڑکے کو اتنا برا نہیں کہا جاتا جتنا لڑکی کو برا کہا جاتا. اب اگر بات کھل جائے تو ماں باپ کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. تو نوجوان بچی کی اس غلطی کی وجہ سے پورے گھر کی عزت برباد ہو جاتی ہے، اور پھر اس لڑکی کو اپنانے والا کوئی نہیں ہوتا کہ یہ بد کردار لڑکی ہے. عورت کی ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے. عورت کے کریکٹر اگر خراب ہو تو مرد اس کی اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو ذلت کی زندگی پھر کیا گزارنی. تو یہ تو دنیا کے نقصان ہوئے، اور آخرت کے نقصان کیا؟ اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں ہے کہ بے پردہ عورت، یعنی وہ عورت جو غیر محرم مرد کے لیے تیار ہوتی ہوگی، اپنے فرینڈ کو ملنا ہے، میک اپ کر رہی ہے، نہا دھو رہی ہے، اچھے کپڑے پہن رہی ہے، خوشبوئیں لگا رہی ہے، جو عورت دنیا میں غیر محرم مرد کے لیے تیار ہوتی ہوگی، جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچے گی، حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں گے، اس کو کبھی بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اور دوسرا نقصان کہ جہنم میں تو سب ڈالے جائیں گے جو برے کام کرنے والے ہیں، لیکن زنا کرنے والی عورت، اس کو جب فرشتے جہنم میں لے کے جائیں گے تو لباس اتار کر ننگا کر کے جہنم میں ڈالیں گے. اب سوچو یہ کتنی بڑی سزائیں ہیں. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ زنا کرنے والی عورتیں جہنم میں جب جائیں گی
تو ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ جہنمیوں کے لیے جہنم میں رہنا مشکل ہوگا، لہذا جہنمی لوگ اس عورت کے اوپر لعنت کریں گے۔ اور ایک اور بات کہ اس جہنمی عورت کو ایک غار میں ڈالا جائے گا، زانی عورت کو، اور اس غار کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور اس غار کے اندر بچھو ہوں گے۔ وہ بچھو اس عورت کے جسم پر اس طرح بیٹھیں گے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس عورت کو ڈسیں گے، اور اس کے جسم کے اندر اتنی تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس عورت نے ایسا گناہ کیا کہ اس کے جسم کے ایک ایک ٹشو نے اس کا مزہ پایا تھا، آج اس کے ایک ایک ٹشو کو زہر کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ! آج تو کانٹا بھی چبھ جائے تو عورت چیخ مارتی ہے، جہاں ہزاروں لاکھوں بچھو اس کے اوپر مسلط ہوں گے تو سوچیں وہاں اس عورت کا کیا حال ہوگا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن مجاہدہ کا درجہ عطا فرمائیں گے، عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ مرد چاہے شہید کا درجہ پانا تو اسے جہاد کے ذریعے شہادت پانی پڑے گی، اور عورت اگر اپنی عزت کی حفاظت کر جائے تو شریعت نے کہا کہ اس عورت کو قیامت کے دن شہداء کا مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ ذرا توجہ کیجئے، مرد کا جہاد گھر سے باہر ہوتا ہے کافر کے ساتھ، عورت کا جہاد گھر میں رہ کر ہوتا ہے غیر محرم مرد کے ساتھ۔ ذرا نوجوان بچیاں توجہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیعت لی، اور عورتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت اور عفت کی حفاظت پر بیعت لی۔ دوسرا پوائنٹ، مرد کا جہاد گھر سے باہر نکل کر ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کر ہوتا ہے اپنی عزت کی حفاظت۔ مرد کا جہاد کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، عورت کا جہاد غیر محرم رشتہ دار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دشمن مجاہد کے اوپر گولیاں برساتا ہے، غیر محرم مرد عورت پر مست نگاہوں کے تیر چلاتا ہے، مسکراہٹوں کے تیر چلاتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم پر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملکی وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ مجاہد دشمن کو اپنے ملک کی سرحد سے دور رکھتا ہے، عورت غیر محرم مرد کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے۔ مجاہد دشمن کو ملک کے اندر 1 انچ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، عورت غیر محرم مرد کو اپنے جسم کے ساتھ انگلی لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ مجاہد دشمن پر کبھی اعتماد نہیں کرتا، عورت غیر محرم مرد پر کبھی اعتماد نہیں کرتی۔ مجاہد مورچے میں رہ کر اپنا دفاع کرتا ہے، عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اپنا دفاع کرتی ہے۔ مجاہد سمجھتا ہے کہ دشمن نے مجھے دیکھ لیا تو میری جان کا خطرہ، عورت سمجھتی ہے کہ غیر محرم مرد نے مجھے دیکھ لیا تو میری عزت آبرو کا خطرہ۔ دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے، غیر محرم عورت کی آبرو کو لوٹ لیتا ہے۔ مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا، عورت نے غیر محرم مرد کو دور رکھ کر مجاہدہ کا لقب پایا۔ مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے، عورت غیر محرم مرد سے چھپ کر کام کرتی ہے۔ مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، عورت غیر محرم مرد کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برقع پہنتی ہے۔ مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی، عورت کو غیر محرم مرد کے معاملے میں استقامت دکھانے پر کامیابی۔
دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے، غیر محرم مرد عورت کے ساتھ بات چیت کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم مرد عورت کی طرف میسیجز بھیجتا ہے، دشمن مجاہد کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا کر کامیاب، غیر محرم مرد عورت کی طرف گفٹ بھیج کر اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، دینداری کے راستے میں۔ مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرا دے کر اجر ملتا ہے، عورت کو دن رات غیر محرم مرد سے محتاط رہنے پر اجر ملتا ہے۔ مجاہد اپنے دشمن کو اپنی کمزوری کا پتہ نہیں چلنے دیتا، عورت پردے کے ذریعے غیر محرم مرد کو اپنے حسن و جمال کا پتہ نہیں چلنے دیتی۔ اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتا ہے، عورت کو اپنا نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہو جانے پر مجبور کرتا ہے۔ مجاہد کو جہاد اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، عورت کو پاک دامنی اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے، عورت کو غیر محرم مرد سے خطرہ ہو تو اپنے محرم مردوں سے مدد ملتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دے، عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا منہ توڑ جواب دے۔ مجاہد کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے، عورت کو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے سے محبت ہوتی ہے۔ مجاہد کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، پاک دامن عورت کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ مجاہد کو اندرونی دشمن سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، عورت کو رشتہ دار غیر محرم سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ مجاہد ملک کی حفاظت کرتے مرا تو شہید ہوگا، عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے مری تو شہید ہوگی۔ مجاہد کو چاہیے کہ اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگے، عورت کو چاہیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے اللہ سے دعا مانگے۔ تو یہ 30 پوائنٹ ہیں کہ جس طرح مرد کو جہاد پر اللہ نے اجر دیا، عورت گھر رہتے ہوئے اگر اپنی عزت کی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن مجاہدہ کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی، چند لمحوں کی خطا کی خاطر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے بچیوں کو چاہیے کہ وہ چٹان بن جائیں۔ دیکھیں جو ہلکی چیزیں ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں، پتا ہے، کاغذ ہے، لکڑی ہے، یہ پانی کے ساتھ بہتی ہیں۔ جو چٹانیں ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ بہتی نہیں ہیں، وہ تو پانی کا رخ موڑتی ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ چٹان بن جائے، کوئی ان کو گناہ کی طرف مائل کرنا بھی چاہے تو وہ اس کے رخ کو موڑ دیں۔ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو، روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ان کو روگ پالنے سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، چند لمحوں کی غلطی کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملانے سے اللہ محفوظ فرمائے، اور دھوکہ دینے والوں کو دوست سمجھنا اللہ اس غلطی سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس کا ایک آسان طریقہ کہ عورت ذکر اذکار کرے، عبادات کرے، اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی طرف لگائے۔ کل سے یہ پیغام آ رہے ہیں کہ بہت ساری بچیاں چاہتی ہیں کہ توبہ طائب ہوں، رمضان مبارک کے ان اوقات میں اپنے اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا عہد اور ارادہ کریں تاکہ جنت میں اپنے اللہ سے گھر بنوا سکیں۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان بندے کو جنت میں لے جاتا ہے۔ چنانچہ جو بچیاں اس وقت توبہ طائب ہونا چاہتی ہیں ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔
توجہ کے ساتھ سنیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. یہ توبہ کے کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم،
جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور نبی علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کہہ دی۔ اے میرے مولا، ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمیں بدبخت بننے سے بچا لینا، شقی بننے سے بچا لینا، میرے مولا ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دینا، اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دینا۔ اے اللہ، رمضان کا تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، رب کریم ہم اس کا اکرام نہ کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا، اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دیجئے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا، آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم نے جو بھی بے حیائی کے کام کیے، میرے مولا ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے میرے مولا، جب آپ قیامت کے دن نگاہیں ہٹائیں گے تو بندے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اے اللہ، جس عورت کو آپ بے پردہ کر کے جہنم میں پھینکوائیں گے اس کی کتنی ذلت ہوگی۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے، میرے مولا جو بھی گناہ ہم نے کیے معاف فرما دیجئے، آئندہ پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائیے، نیکی پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو جوان کنواری بچیاں گھروں میں ہیں ان کو نیک، دیندار اور قدردان لوگوں کا رشتہ نصیب فرما۔ اللہ بے قدروں سے محفوظ فرما، اللہ بے قدروں سے محفوظ فرما، میرے مولا بے قدروں سے محفوظ فرما۔ جو شادی شدہ عورتیں ہیں اللہ ان کو گھروں میں عزت نصیب فرما، خاوندوں کے دلوں میں محبت نصیب فرما، میرے مولا ان کے خاوندوں کو نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، ان کے خاوندوں کو غیر لڑکیوں کے ساتھ الجھنے سے محفوظ فرما، میرے مولا رزق کے حلال عطا فرما، صدق کے مقال عطا فرما۔ اے اللہ جو بے برتا زندگی گزار رہی ہیں ان بچیوں کے لیے پردہ کے ساتھ زندگی گزارنا آسان فرما، جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و